الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ عزیز بچوں، اس سے پہلے ہم نے سلام کی اہمیت کے بارے میں بات سمجھی تھی کہ اسلام سے پہلے بھی لوگ ایک دوسرے کو گریٹنگ کیا کرتے تھے، جیسے ہم انگلش میں گڈ مارننگ وغیرہ کے ورڈز یوز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا، انعم صباحاً، جس کی میننگ اور جس کا مطلب یہی ہوتا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس سے بہترین ہم کو جملہ عطا کیا ہے، سنٹنس عطا کیا ہے جو اہل ایمان کی نشانی ہے اور علامت ہے، اور جنتی بھی ایک دوسرے کو اسی الفاظ کے ذریعے سے، اسی سنٹنس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو دعائیں دیا کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی جو آیت ابھی ہم نے سنی ہے اس کے اندر ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اگر کوئی تم سے سلام کرتا ہے تو اس کا بہترین جواب دو، یا پھر اسی طرح جواب دینے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ہم کو ایک ادب سکھایا ہے، سلیقہ سکھایا ہے، اور ہم کو سوچنا چاہیے کہ قرآن جو اللہ رب العالمین کا ہمارے سامنے ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک آرٹیکل کے طور پر قرآن کی آیت ہم کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہے۔ اتنی عظیم بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ اگر ہم کو کوئی سلام کرتا ہے تو اس کو بہترین طریقے سے جواب دینا ہے۔ اگر کسی نے ہم کو السلام علیکم کہا تو ہم کو اس کے ساتھ، اس میں اضافے کے ساتھ ورحمۃ اللہ بھی ایڈ کرنا ہوگا، یا پھر کم سے کم وہی جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے، اور یہ مسلمان کا حق ہے۔ قیامت کے دن بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا حق مانگ سکتا ہے کہ اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا ہے، اور اس صورت میں ہم گنہگار بھی ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ تعلیم دی تھی کہ جب تم آپس میں ملاقات کرو تو ایک دوسرے کو سلام کرو۔ ملاقات ہوتے ہی ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے، لیکن جیسے ہی بیچ میں کوئی چیز حائل ہو جائے، دیوار آ جائے، درخت، پیڑ آ جائے، ٹری آ جائے، یا کوئی بھی رکاوٹ والی چیز پردہ ہو جائے جس سے ایک دوسرے سے پھر واپس سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تو سنن ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، روایت صحیح ہے، کہ ہم کو دوبارہ سلام کرنا ہے۔ اور جو ہم نے پچھلے بار جو سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ افشوا السلام بینکم، کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، یہ اسی کی تعبیر ہے، یہ پریکٹیکلی یہ اسی کا ایک انداز ہے کہ ہم کو ایک دوسرے کو سلام کے ذریعے سے دعا دینی ہے، اور اس طرح سے ایک ایمان والا بندہ اپنے دوسرے ایمان والے بھائی کو اس طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اوپر اس کی جانب سے کوئی نقصان، کوئی شر، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آنے کی چانسز نہیں ہیں۔ اور اسی لیے اسلامک اسکالر نے کہا ہے کہ السلام جو ہے اللہ رب العالمین کے نیمز میں سے ایک ہے، تو کہیں اس کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو سلامتی والا ہے اس کی طرف سے آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کی سلامتی نازل ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہو۔ ہم کو چاہیے کہ ہم سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی شریعت کے اندر کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسے سنٹنس، کچھ ایسے جملے جو ہمیں اچھے لگتے ہیں لیکن وہ اچھے نہیں ہوتے اسلام کی نظر میں، وہ عبادت کا حصہ نہیں ہوتے۔ اسلام کے اندر کچھ اصول ہیں، کچھ رولز ہیں، ان رولز کو ہم کو فالو کرنا ضروری ہے۔ کہیں بھی کسی بھی چیز کے اندر ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین سے جو ثواب کی امید کرنی ہے اور اللہ رب العالمین سے جو ریورڈ ہم کو چاہیے وہ اسی صورت میں ہوگا، کیونکہ وہ عبادت کا حصہ ہے۔ ہم اس میں نہ اپنی طرف سے کچھ گھٹا سکتے ہیں، نہ اپنی طرف سے کچھ بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ ہمارے ایک ایمان والے بندے کے لیے ضروری بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سلام کے اندر ہم کو کیا سکھایا ہے؟ ایمان کی نشانی بتلائی ہے کہ جو بندہ سلام کرتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم ایمان والے ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے تمہارے ایمان میں اضافہ ہو، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی کے طور پر سلام کو ہی ذکر کیا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور تعلیم ہے کہ جب سلام کرنا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا من عرفت ومن لم تعرف، کہ سلام کرنے میں ہم کو چننا نہیں ہے، کسی ایک کو کیا سلام، دوسرا ساتھ میں ہے اس کو اگنور کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل یہ تعلیم نہیں ہے۔ جہاں پر بھی ایمان ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو، ایسے ایمان والے، ایسے مسلمان بندے کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سلام کریں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور بھی ادب سکھایا ہے کہ یسلم الراکب علی الماشی، کہ جو چلنے پھرنے والا، جو سواری والا ہے وہ چلنے والے کے اوپر سلام کرے، چھوٹی جماعت جو ہے وہ بڑی جماعت یعنی کم لوگ ہیں وہ بڑے لوگ وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، اور اسی طرح سے چھوٹا بڑے کو سلام کرے. اس طرح سے اور بھی آداب ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتلائی ہوئی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.